السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 جنوری 1996 میں بطور سب انسپیکٹر ضلع میاں والی سے تبدیل ہو کر لائل پور موجودہ فیصل آباد آیا۔ ان دنوں ضلع فیصل آباد میں ملک غلام اصغر سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس تعینات تھے۔ میں ان کو ملنے کے لیے گیا۔ فرمانے لگے، میں ایک ٹیسٹ کیس آپ کے حوالے کرتا ہوں، اگر کامیاب ہوئے تو اچھی پوسٹنگ کر دوں گا۔ یہ تھانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک اندھے قتل کا کیس تھا۔ چنانچہ دوسرے دن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ گیا۔ ان دنوں ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع فیصل آباد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر تھا۔ چودھری عرفان محمود ASP بطور سب ڈویژنل پولیس افسر وہاں تعینات تھے۔ ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے محمد اشرف تفتیشی افسر کو بلا کر کیس کی فائل میرے حوالے کر دی۔ تفتیشی افسر سے مقدمہ کے حالات و واقعات معلوم کیے۔ جائے وقوع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نواحی گاؤں تھا۔ 1 ماہ قبل ایک سرسوں کے کھیت سے ایک جوان شخص کی سر کٹی نیش ملی اور وہاں سے آدھا میل کے فاصلہ پر ایک اندھے کنویں سے اس کا سر ملا تھا۔ مقتول کے کپڑوں سے متعلق پوچھا تو سب انسپیکٹر نے بتلایا کہ پاؤں میں پرانی چپل تھی اور خاکی رنگ کی شلوار قمیض تھی۔ تھانہ سے جوتے اور کپڑے منگوائے، ان پر کوئی درزی یا دھوبی کا نشان نہ ملا۔ تصویر کی بھی اخبارات میں تشہیر نہ کرائی گئی تھی۔ یقیناً مقتول کہیں دور دراز علاقے کا رہائشی تھا۔ اگر قرب و جوار کا ہوتا تو لازمی شناخت ہو جاتی۔ میں نے محمد اشرف سب انسپیکٹر کو جائے وقوع پر جانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا، 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے، وہاں سے سرسوں کے کھیت کی فصل بھی کٹ چکی ہے، وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میں نے جائے وقوع دیکھنا ضرور سمجھا۔ سب انسپیکٹر، نمبردار، چوکیدار اور ملازمان کے ہمراہ جو آبادی گاؤں سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا، وہاں پہنچا۔ سب انسپیکٹر اور کھیت کے مالک کی نشاندہی پر موقع کا معائنہ انتہائی باریک بینی سے شروع کیا۔ ایک چادر بچھا کر اس پر تنکے وغیرہ اکٹھے کیے۔ تنکوں کے نیچے سے ایک موٹے نگ والی چاندی کی انگوٹھی ملی اور کچھ بال ملے۔ واپس گاؤں پہنچے۔ نمبردار اور چوکیدار کو علیحدہ بلا کر ہدایات دی کہ خفیہ طور پر گاؤں سے معلوم کریں کہ 1 ماہ قبل گاؤں میں کوئی اجنبی شخص دیکھا گیا ہو یا کسی کے گھر کوئی مہمان آیا ہو۔ 10 بجے رات نمبردار اور چوکیدار میرے پاس آئے اور نہایت رازداری سے بتلایا کہ ایک شخص کوئی خاص بات بتانا چاہتا ہے، مگر وہ غریب آدمی ہے، ڈرتا ہے کہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اس آدمی کو 11 بجے رات میرے پاس لائے۔ میں نے اسے اعتماد میں لیا اور تسلی دی کہ اس کی بات صیغہ راز میں رکھی جائے گی اور اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ لہذا علیحدگی میں اس نے بتلایا کہ تقریباً 1 ماہ ہوئے، رات 9 بجے میں بوٹا گجر کے گھر ادھار دی ہوئی رقم 200 روپے لینے گیا۔ وہاں اس کے گھر ایک مہمان آیا ہوا تھا جس نے خاکی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹے نگ والی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ یہ انکشاف ہوتے ہی میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ السو چوکیدار کے ذریعے بوٹا گجر کو بلوایا۔ اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ سچ بتاؤ گے تو فائدہ حاصل کرو گے۔ 1 مہینہ قبل تمہارے گھر کون مہمان آیا تھا؟ اس نے کہا کہ کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا سچ بتاؤ۔ مہمان کا گھر آنا کوئی جرم نہیں، لیکن بات چھپاؤ گے تو ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ 1 ماہ ہوا موضوع جانی والا کا محمد دین گجر اس کے پاس آیا تھا۔
میں نے ایک ملازم کو موٹر سائیکل پر جانے والا محمد دین گجر کو لانے کے لیے بھیجا۔ 2 گھنٹے بعد وہ محمد دین گجر کو لے کر آ گیا۔ محمد دین سے علیحدگی میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ 6 ماہ ہوئے میں بوٹا گجر کے گھر آیا تھا، اس کے بعد میرا آنا ثابت ہو جائے تو ہر سزا کا مستحق ہوں۔ میں نے بوٹا گجر سے کہا کہ محمد دین آ گیا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں 6 مہینے پہلے بوٹا گجر کے گھر آیا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ بتاؤ۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ جو مہمان تمہارے گھر آیا تھا اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹے نگ والی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ یہ اشارہ ملتے ہی وہ سچ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ محمد حسین نامی جو گجر قوم سے تعلق رکھتا ہے اور جیوٹ ملز جڑاوالا کے قریب کا رہائشی تھا، گزشتہ سال مجھے کمالیہ منڈی میں ملا تھا۔ باتوں باتوں میں اس کے ساتھ آشنائی ہو گئی۔ 3 ماہ ہوئے کہ میں اس کے گھر گیا اور رات وہاں رہا۔ وہ ڈنگروں کا بیپار کرتا تھا۔ 1 مہینہ ہوا کہ وہ میرے پاس آیا۔ شام کو اس نے بتلایا کہ سویرے اس نے جنگ سے مویشی خریدنے جانا ہے، سوچا کہ آپ کو بھی ملتا جاؤں۔ میں نے سوچا کہ یہ جنگ سے مویشی خریدنے جا رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس کافی زیادہ رقم ہوگی۔ اس پر لالچ نے مجھے آندھا کر دیا۔ میں اپنے ایک دوست امانتی جٹ کے پاس گیا، اس کو ہم راز بنا کر میں نے اسے اپنے گھر آنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گیا۔ میں نے اپنے مہمان محمد حسین گجر کو کہا کہ بہر ڈیرے پر مویشیوں کے پاس جا کر سوتے ہیں۔ چنانچہ ہم تینوں ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ میں سرسوں کے کھیت کے پاس جا کر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق امانتی جٹ نے محمد حسین گجر کو پکڑ کر گرا لیا۔ پھر ہم دونوں نے چادر سے بھا دے کر قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر قریب ہی ایک کنویں میں پھینک دیا۔ محمد حسین نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں موٹے نگ والی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی جو شناخت ہونے کے خوف سے اتار لی گئی۔ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چل سکا کہ کوئی انگوٹھی وہاں گر گئی تھی اور اس کی جیب سے 40,000 روپے بھی نکال لیے۔ امانتی جٹ کا پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ بوٹا گجر کے پکڑے جانے کے وقت سے گھر سے غائب ہے۔ نمبردار کے ذریعے دباؤ ڈالا تو وہ بھی شام کو پیش ہو گیا۔ کافی لیت و لعلہ کے بعد وہ بھی مان گیا۔ بوٹا گجر کی نشاندہی پر جڑاوالا کے علاقہ محمد حسین مقتول کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ محمد حسین کی والدہ اور بھائی آ گئے، جن کو مقتول کے کپڑے دکھائے اور انگوٹھی بھی دکھائی۔ دیکھتے ہی انہوں نے اپنے سر پیٹنے شروع کر دیے۔ والدہ نے انگوٹھی کو چوما اور کپڑے سینے سے لگا لیے۔ اس طرح اس اندھے قتل کا عقدہ حل ہو گیا۔ بعد میں موقع سے لیے گئے بالوں کا لیبارٹری سے تجزیہ کرایا گیا تو بوٹا گجر کے بالوں کے ساتھ مطابقت ہو گئی۔ ایس ایس پی کو اس واقعے پر کامیابی کی اطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری پوسٹنگ ہیوی چارج تھانہ گوجرا کر دی۔ تو قارئین اور ناظرین کرام اور سامعین کرام، آپ نے اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جائے وقوع کا اگر توجہ اور باریک بینی سے معائنہ کیا جائے تو جرم کا چھوڑا ہوا نشان مل سکتا ہے جو 1 ماہ بعد بھی مل گیا۔ تو دوستو یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں ذرا بھر شک نہیں کہ ہر جرم اپنے پیچھے ایسا نشان چھوڑتا ہے جس سے اس جرم کا سراغ لگانے میں آسانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ سراغ لگانے والا تفتیشی افسر کس قدر اہلیت، قابلیت، ذہانت، امانت داری اور قوت مشاہدہ رکھتا ہے۔ کسی بھی جرم کا سراغ لگانے میں جائے وقوع کا باریک بینی سے ملاحظہ کرنا کامیابی کی راہ دکھاتا ہے، لیکن ملاحظہ اور موقع کے دوران لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا تو پھر کامیابی ناممکن ہو جائے گی۔ تو دوستو اس سے ہمیں 2-3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہ کہ بھی آپ اگر کوئی کام شروع کر رہے ہیں یا کہیں پر جا رہے ہیں تو خدا را کسی کو اپنے
شیڈول اور پروگراموں کے بارے میں مطلع نہ کریں۔ اسے یہ نہ بتائیں کہ میں آگے جا رہا ہوں، میں نے وہاں سے یہ چیز خریدنی ہے یا میں نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ صیغہ راز میں رہ کر جو بھی کام کریں، چاہے جیسا بھی آپ کا دوست ہو، آپ سے التماس ہے کہ آپ صیغہ راز میں رہ کر کریں، اسے نہ بتائیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس ٹھہرنا